چار جانب ہیں سیاہ رات کے سائے لیکن، چار جانب ہیں سیاہ رات کے سائے لیکن، افق دل پہ نئی صبح کی تنویری ہے۔ آپ کا بہت بہت استقبال اور خیر مقدم کرتے ہیں پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے ایک اور شمارے میں۔ اپنے مقررہ وقت پر پروگرام کے میزبان اور ہماری پوری ٹیم اس نئے شمارے کو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہے۔ آج صبح صبح بھی ہمارے لبوں پر یہی دعا مچتی ہے ہمارے سبھی دیکھنے والوں کے لیے، سبھی ناظرین کے لیے، کہ آپ جہاں کہیں بھی رہیں خوش و خرم رہیں، بصحت و سلامت رہیں، بخیر و عافیت رہیں اور اپنے زندگی کے معاملات میں رواں دواں رہیں۔ ناظرین، کل ہی ایک اچیور کی بات سننے کو ملی اور وہ اپنی زندگی کے تجربات اور مشاہدات کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سنا تھا کہ اگر کسی سبجیکٹ، کسی فیلڈ میں آپ کو ایکسپرٹیز حاصل کرنی ہو، آپ کو مہارت حاصل کرنی ہو، تو ہر دن میں آپ کو ایک ایک گھنٹہ صرف کرنا ہوگا، وقف کرنا ہوگا اس فیلڈ کے لیے، اس فیلڈ کے بارے میں آپ کو اسٹڈی کرنا ہوگا، ریسرچ کرنا ہوگا۔ تو میں یہ کرتا گیا کچھ سال، لیکن اس کے بعد آئی لاسٹ ٹریک آف ٹائم، مجھے پھر وقت کا خیال نہیں رہا، پھر میں اس کنٹینیوٹی کے ساتھ، اس تسلسل کے ساتھ اس فیلڈ کو ٹائم نہیں دے پایا۔ تو پھر مجھے ایک دن خیال آیا کہ کیوں نہ میں یہ کروں کہ میں کتنا وقت دے رہا ہوں اس فیلڈ کو، وہ چھوڑ کے میں یہ دیکھوں کہ ہاؤ فار کین آئی گو، کتنی گروتھ میں چاہتا ہوں اس فیلڈ میں۔ تو پھر میرا پرسپیکٹیو جو ہے وہ چینج ہو گیا، ایک گول پرسپیکٹیو سے گروتھ پرسپیکٹیو میرا بن گیا۔ تو جب یہ پرسپیکٹیو میرا بن گیا تو پوری زندگی ہی میری تبدیل ہو گئی اور پھر میں نے گرو کرنا شروع کیا۔ میں نے گول سے زیادہ اپنی گروتھ پہ دھیان دیا۔ جو بھی میں کام کرتا تھا، جس بھی ڈسپلن کا میں طالب علم تھا، تو میں نے اپنی گروتھ کو پھر ترجیح دی۔ اور جب انسان اپنی گروتھ کو ترجیح دیتا ہے تو ہمیشہ گنجائش یہ رہتی ہے کہ آپ بہتری کریں، آپ اپنے اندر چھپے ہنر، صلاحیتوں اور اہلیت کا بھرپور مظاہرہ کر پاتے ہیں اور دن بدن ترقی اور انتی کر پاتے ہیں۔ ناظرین، یہی چھوٹے سے تبدیلیاں، چھوٹی چھوٹی چینجز، آپ جو نظریاتی چینجز ہیں، وہ زندگی جینے کا ڈھنگ سکھاتی ہیں، زندگی کے بارے میں، زندگی کے حقائق کا انکشاف کراتی ہیں۔ اور پھر جب نظریہ بدل جاتا ہے، زندگی کو دیکھنے کا زاویہ بدل جاتا ہے، تو بہت بہتری آتی ہے، انسان بہت پروگریس کرتا ہے۔ ہم دعا اپنے ناظرین کے لیے یہی کرتے ہیں ہمیشہ کہ آپ ہمیشہ کامیاب و کامران رہیں، زندگی میں اچھی راہیں ان کا آپ انتخاب کریں، صحیح راہ پہ چلیں اور کامیابیاں آپ کے قدم چومیں۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، پروگرام کا ہم نے آغاز کر لیا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ میزبانی کا شرف ہم دو میزبانوں کا حاصل رہتا ہے۔ آج میں رہوں گا آپ کے ساتھ، ناظم محمد عمار میرے ساتھ شرف میزبانی حاصل ہوگا ناظمہ کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، دعا آپ کی۔ سبھی سننے اور دیکھنے والے معزز سامعین و ناظرین، میری طرف سے بھی محبت اور خلوص پر السلام، آداب قبول کر لیں۔ ایک اور منور صبح اور صبح کے آغاز میں ہی ہم آپ کے خادم آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں، آپ کے پسندیدہ بریک فاسٹ شو گڈ مارننگ جے اینڈ کے کا اور ایک نیا تازہ شمارہ لے کر، جو آپ براہ راست دیکھ پاتے ہیں ہر صبح ٹھیک 8 سے لے کر 9 بجے تک دوردرشن کی کشر چینل کے ساتھ ساتھ یوٹیوب لائیو اسٹریمنگ کے ذریعے بھی۔ آج بھی یہی امید ہے، یہی التجا ہے کہ آپ آج بھی ہمارے ساتھ برابر حسب معمول بنے رہیے گا، جیسے ساتھ نبھاتے آئے ہیں ویسے آج بھی نبھاتے رہیے گا۔ اور شو کے آغاز میں ہی ہم آپ تک اپڈیٹس پہنچاتے ہیں، کچھ بات چیت بھی ہوتی ہے، ایک خوبصورت سا نغمہ بھی ہوتا ہے، اور کوشش ہماری یہی رہتی ہے کہ اقوال زریں اور ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ ہی ہم آغاز کریں، کیونکہ جب ہم دعا مانگتے ہیں بارگاہ الہی میں، کچھ درخواست کرتے ہیں، کہ ہزاروں ہمارے جو دیکھنے والے دوست ہوتے ہیں آمین تو کرتے ہی ہوں گے، کسی نہ کسی کی آمین کیا پتہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور ہماری بھی دعائیں ان کے صدقے قبول ہو جائے۔ تو چلیے ہاتھ اٹھا کے جولی پھیلا کے آج اپنے لیے، ہم سب کے لیے رزق حلال مانگ لے، ہر قسم کے قرض مرض رسوائی تنگ دستی اور ناگہانی آفت سے حفاظت مانگ لے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور دعاؤں کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یا تو دعا قبول ہو جاتی ہے، یا پھر کسی مصیبت کو ٹال دیتی ہے، یا پھر آخرت کے لیے ذخیرہ بن جاتی ہے۔ بے شک، اور دعاؤں کی بات اگر ہم کریں تو ضروری نہیں کہ ہم وہ مانگیں جو ہمارے لیے بہتر ہو۔ ہم اکثر ضد کر لیتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ یہ چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ سے ہم اگر یہ مانگے کہ جو آپ بہتر سمجھے وہی ہمارے لیے کیجیے گا، کیونکہ وہ بہتر جاننے والے ہیں، جو ہم نہیں جانتے وہ جانتے ہیں۔ ہو سکتا ہے جو ہم مانگ رہے ہیں اپنے لیے خرابی ہو، لیکن اوپر والا سب جانتا ہے، ہمارے لیے شاید بہتر کرے۔ تو اگر آپ کی دعائیں وقت پہ قبول نہ ہو تو دل اپنا غمگین نہ کیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ
اس میں بھی کچھ اچھا ہی ہوگا. اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ جو ہے عمار صاحب نے آغاز میں محنت کی بات کی تھی, کنٹینیوٹی کی بات کی تھی. دعائیں تو ٹھیک ہے, لیکن دعاؤں کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی خود بھی ذرا محنت کرنی ہے اور محنت کا سلسلہ جو ہے آگے بڑھاتے رہنا ہے, اور ساتھ دعائیں اور محنت جو ہے ساتھ ساتھ چلتی ہے. تب جا کے شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اپنا کام جو ہے پورا کیے بغیر صرف دعاؤں پہ منحصر رہنا حماقت ہے, اور اگر ہم اپنا کام کریں اور اس کے بعد پھر صرف اس کام پہ ہی رہیں, دعاؤں سے گریز کرے, وہ تکبر ہے نا. تو یہ بات ہمیں سکھائی گئی ہے. امید کریں گے کہ اس پہ ہم عمل کرنے کی کوشش ضرور کریں گے. فی الحال ہم یہ حماقت نہیں کریں گے کہ آپ کا وقت ہم زیادہ لیں, کیونکہ صبح سویرے آپ کو انتظار رہتا ہے اپڈیٹس کا. تو موسم سے ہی حسب معمول آج بھی آغاز کریں گے. محکمہ موسمیات کی طرف سے جو پیشگوئی سامنے آئی ہے اس کے مطابق آج موسم جو ہے پارٹلی کلاؤڈی رہ سکتا ہے, جزوی طور ابرآلود رہنے کی پیشگوئی ہے. سری نگر میں اور جموں کی بات کریں تو وہاں پہ بھی بتایا گیا ہے کہ مطلب ابرآلود رہ سکتا ہے, اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہلکی بارش وہاں پہ آج دیکھنے کو مل جائے. درجہ حرارت سری نگر کا بھی لائیو ٹیمپریچر 19 ڈگری سیلسیس بنا ہوا ہے. آج دن کا زیادہ سے زیادہ 28 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 18 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا جا سکتا ہے. جموں کی بات کریں 30 ڈگری سیلسیس زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم 24 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنے کی آج پیشگوئی ہے. موسم سازگار, سڑک کی حالت بہتر رہنے کی صورت میں آج جموں سری نگر قومی شاہراہ پہ چھوٹی گاڑیوں کو جو ہے دونوں اطراف سے, جبکہ بڑی اور مال بردار گاڑیوں کو اودھمپور سے آج سری نگر کی طرف آنے کی اجازت دی جائے گی. چھوٹی گاڑیوں کے لیے صبح 7 سے دوپہر 12 بجے تک انہیں نگروٹا, اور صبح 8 سے دوپہر 1 بجے تک اودھمپور, صبح 8 سے دوپہر 1 بجے تک قاضی گنڈ پار کرنے کی انہیں ہدایت دی گئی ہے. مغل روڈ کی بات کریں, چھوٹی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے, جبکہ بڑی گاڑیوں کو سری نگر سے پونچھ کی طرف روانہ کیا جائے گا. ایس ایس جی روڈ پہ آج ٹریفک دونوں اطراف سے چلے گی. کشتواڑ سنتھن روڈ پہ بھی چھوٹی گاڑیوں کو صرف آج دونوں طرف سے چلنے کی اجازت دی جائے گی. ٹریفک ایڈوائزری میں بڑا بڑا بولڈ لیٹرز میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ ٹریفک کنٹرول روم سے رابطہ پہلے ہی قائم کیجیے گا رخت سفر باندھنے سے قبل. اور ہم بھی اس التجا میں جو ہے کچھ اور ایڈ کرتے ہیں, یہ ایڈ کرتے ہیں کہ سیٹ بیلٹ پہننا نہ بھولیے گا, اور اگر آپ بائک اسکوٹی کچھ بھی رائڈ کریں تو موبائل فون کا استعمال نہ کیجیے گا, ہیلمٹ پہننا نہ بھولیے گا. بہت شکریہ ناظمہ. اور آج منڈے ہے تو تھوڑا بہت جیم کا بھی سامنا شاید رہ سکتا ہے آپ کو, کیونکہ آج کافی زیادہ ٹریفک سڑکوں پہ دیکھنے کو ملتا ہے. پہلا دن ہے آج ہفتے کا, تو اس ضمن میں آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ ذرا صبر و اطمینان سے, پیشنس کے ساتھ گاڑی چلائیں تاکہ ٹریفک کی نقل و حمل کا یہ جو سلسلہ ہے اس میں کوئی خلل پیدا نہ ہو. خیر, جیسا کہ ناظمہ نے کہا, آپ کو انتظار رہتا ہے کہ کس نغمے سے ہم پروگرام کا آغاز کریں. موسیقی ہند انتخاب چھ دہے تھوان پروگرام کس آغاز مز شازیہ بشیر جی نے آواز مز بوزو یہ مودر میوٹ کاشر بات. تم پتہ کرو پنس معزز مہمان سے ملاقات. تو روزیو وچھان پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے.
ویلکم بیک ناظرین، پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے دیکھ رہے ہیں آپ، اور صبح صبح آپ کے موڈ کو لفٹ اپ کرنے کے لیے اور تھوڑا بہت تفریحی سامان آپ تک پہنچانے کے لیے یہ نغمہ ہم نے پہنچایا. ہمیں بتائیے گا کہ یہ پیشکش ہماری آپ کو کیسی لگی. تو خیر، آگے بڑھنے سے پہلے، مہمانوں سے ملاقات کرنے سے پہلے ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے ہمیں رکنا ہوگا. یوں گئے یوں آئے، ہم دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے. جموں کشمیر کا ہر دل عزیز شکتی سریا جو صرف بلیٹس کے ذریعے ہی تیار ہوتا ہے. شکتی سریا مارک آف کوالٹی. جی، پھر سے ایک بار استقبال آپ کا پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے میں. ناظرین، آج ہم دیکھیں روزگار کمانے کے مواقع کے تعلق سے بات کریں تو امپلائیبلٹی کے لیے اسکل کا ہونا بہت ضروری ہے. آج جب ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں فارغ التحصیل ہو کر، اعلیٰ ڈگریاں حاصل کر کر، اگر آپ کے پاس اسکل نہیں ہے تو دیر آر نو ٹیکرز فار یو. آپ کو کوئی ریکروٹ نہیں کرے گا، آپ کو کوئی روزگار نہیں دے گا. تو اس چیز کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہاں کی ٹیکنیکل ایجوکیشن سنیریو کو بہت زیادہ فروغ دیا گیا، بہت زیادہ اپلفٹمنٹ دی گئی. کافی سارے انیشیٹیوز، کافی سارے پالیٹیکنک کالجز کا قیام عمل میں لایا گیا تاکہ یہ چیز واضح ہو جائے کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کی اہمیت، افادیت کتنی زیادہ ہے. اور آج ہم ٹیکنیکل ایجوکیشن کے حوالے سے ہی بات کریں گے کہ کیا کچھ مزید کیا جا رہا ہے اس کو، اور اس نظام کو، اس ڈھانچے کو اور مستحکم کرنے کے لیے، اور جو ہمارے نوجوان ہیں ان میں جو روزگار پانے کے مواقع کو ان میں اضافہ کرنے کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے. بات کریں گے آج ان نکات پہ. بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ، ہماری خوش بختی، ہمارے اسٹوڈیو میں دو مہمان تشریف فرما ہیں. میری دائیں جانب بیٹھے ہیں فردوس احمد یتو صاحب، سیکرٹری جے اینڈ کے بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن، اور میری بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں شوکت رسول صاحب، ایڈمیشن کاؤنسلر جے اینڈ کے بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن. آپ دونوں مہمانان کا بہت بہت استقبال پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے. خیر، اس سے پہلے ہم بورڈ کے مینڈیٹ کے بارے میں بات کریں، یا پھر ابھی جو ایڈمیشن کا سلسلہ چل رہا ہے، ایگزامینیشنز کا سلسلہ چل رہا ہے، وہ کس طرز پہ آپ کنڈکٹ کر رہے ہیں. آپ جانتے ہیں اس سے پہلے بھی آپ کچھ سال قبل اس پروگرام میں تشریف آور ہوئے ہیں، تو آپ جانتے ہیں کہ پروگرام کا فارمیٹ کس طرح کا ہے. تو ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں جس تک پن پوتکال چھو، جو آپ کی میموریز ہیں آپ کے بچپن کے بارے میں، یا پھر ابھی تک کا جو یہ سفر رہا ہے، کس طرح کا رہا ہے، ہمیں بتائیں. سفر ایسا رہا کہ اگر ہم سکولنگ کی بات کریں تو سکولنگ تو سری نگر سٹی میں ہی ہوئی ہے. جی، اور وہ بھی گورنمنٹ اسکول سے میں پڑھا ہوا ہوں، کسی پرائیویٹ اسکول سے میں نہیں پڑھا ہوا ہوں. اس کے بعد ہائر سیکنڈری جوائن کیا ہے جواہر نگر. اس کے بعد میں نے، اگر بات کریں ٹیکنیکل ایجوکیشن کی، تو میں نے پہلے سٹارٹ کیا اپنا ٹیکنیکل کیریئر کے جی پالیٹیکنک سے. میں نے 3 ایئرس کا ڈپلومہ لیا ہے وہاں سے. اس کے بعد میں نے آئی کولکتہ سے ڈگری حاصل کی ہے. ڈگری کے بعد میں نے NIT سری نگر سے ماسٹرز کیا ہوا ہے. یہ میرا تعلیمی دور رہا ہے. اس کے بعد میری جو نوکری ہوئی ہے وہ بھی ٹیکنیکل ایجوکیشن سے ہی سٹارٹ ہوئی ہے. پہلی اپوائنٹمنٹ میری KG پالیٹیکنک سے ہی سٹارٹ ہوئی ہے، تو وہ ٹیچنگ میں ہی ہوئی ہے. اس کے بعد آگے چلتے گئے، ادھر ہی وہاں کے ڈپارٹمنٹ کو میں نے ہیڈ بھی کیا ہے. سول انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ بیک گراؤنڈ سے میں ہوں. تو اس کے بعد پرنسپل بھی میں بن گیا. پرنسپل کے بعد میں نے ڈفرینٹ کالجز میں پوسٹنگ ہوئی، جیسے گاندربل میں میری پوسٹنگ ہوئی ہے، کشتواڑ میں میری پوسٹنگ ہوئی ہے، اننت ناگ میں میری پوسٹنگ رہی ہے، اور KG پالیٹیکنک میں بھی میری پوسٹنگ رہی ہے ایز پرنسپل. اس کے بعد ریسنٹلی فرام دا منتھ آف مئی 2021 مجھے پوسٹ کیا گیا ایز سیکرٹری کم کنٹرولر بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن کا. تب سے ابھی تک میں وہی کام کر رہا ہوں. جی، خیر، یہ تو ایک فارمل سفر ہے آپ کا تعلیمی کیریئر. لیکن یہ جو آپ نے کہا بچپن سے ہی یہ جو ٹیکنیکل فیلڈز کا آپ نے انتخاب کیا، اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی؟ وجوہات یہی ہے کہ میں کچھ کرنا چاہتا تھا سکل کے لیے. تو میرا جو رجحان تھا اسٹارٹ سے ہی میں ایک انجینئر بننا چاہتا تھا، اور وہ بھی میرا یہ تھا کہ میں سول انجینئر ہی بننا چاتا تھا. وجہ اس کی یہ تھی، میں دیکھتا تھا بلڈنگز بنتی ہیں، برجز بنتے تھے، میری انٹرسٹ بڑھتی یہ چیزیں فیسنیٹ کرتی ہیں. بالکل، میری انٹرسٹ بڑھتی گئی اس کے ساتھ. پھر اسی لیے میں نے سول انجینئرنگ بیک گراؤنڈ
اپنے لیے چنا. جب میں پڑھتا گیا ڈیزائن کے لیے میرا رجحان زیادہ آ گیا, اس کے لیے میری انٹرسٹ بڑھ گئی. ڈیزائن تھوڑا انٹرسٹنگ ہے, میتھمیٹکس میں انکلوڈ ہوتا ہے, تو کچھ لگتا ہے انسان کو میں کچھ بنتا کر رہا ہوں, کسی چیز کی تعمیر کر رہا ہوں. یہی میرے دماغ میں تھا, یہی لے کے میں آگے چلتا گیا. بہت خوب. چونکہ ایتو صاحب نے بہت شارٹ میں نپٹا دیا بچپن کا سفر, لیکن آپ کو ہم چھوڑیں گے نہیں, تفصیلاً بتانا پڑے گا. آپ بتائیے گا اپنے بارے میں کہ جب ہم واپس جاتے ہیں بچپن میں تو بہت مشکل سے آج وقت ملتا ہے کہ بچپن کی یادوں کو تازہ کیا جائے. آج ہم آپ کو موقع دے رہے ہیں, یاد کیجیے اور ہمیں بتائیے گا کیسا تھا بچپن, کہاں سے آپ کی تعلیم ہوئی, کہاں پہ پرورش پرداخت, سارا معاملہ. تھینک یو. میری جو بچپن سے ہی ایجوکیشن ہوئی دیٹ از فرام گورنمنٹ اسکول سے ہے, گورنمنٹ ہائی اسکول پدگامپورہ, جو اس ٹائم مڈل اسکول. یہ بات مشترک ہے بالکل, ہاں, گورنمنٹ مڈل اسکول پدگامپورہ کے نام سے ہی. تو وہاں سے ہی میں نے کیا. اس کے بعد 10th میں نے کیا گورنمنٹ ہائی اسکول اونتی پورہ سے, اور 12th کیا گورنمنٹ ہائر سیکنڈری نور پورہ سے. تو پہلے سے ہی مطلب میری گورنمنٹ اسکولنگ ہوئی ہے وداؤٹ اونلی کوچنگ اینڈ ادر تھنگس. وہاں یہ کنسپٹ تھا, ڈیفینیٹلی تھا, بٹ میرے بڑے بھائی تھے جو مطلب سافٹ ویئر انجینئر ہیں, ان کی گائیڈنس کے تھرو ہی میں نے بچپن میں 9th کلاس سے ہی کمپٹیٹیو ایگزامس کے لیے میرے کو دماغ میں ڈالا گیا تھا کہ یو ہیو ٹو بیکم این انجینئر, آپ کو بننا ہے اور ہمیں IIT کریک کرنا ہے. اس کے لیے مجھے تیار کیا گیا. 9th کلاس سے ہی مجھے بولا گیا تھا, جس میں میں نے بیسٹ کوسچن کنٹیسٹ ایوارڈ بھی جیتا تھا کلاس 9th میں. تو پھر وہاں سے CET دے کے, کامن انٹرنس ٹیسٹ دے کے میرے کو یہاں جموں کشمیر میں BTech میں ایڈمیشن ہوا. تو SSM کالج جہاں سے آپ نے بھی کیا ہے, وہاں سے ہی میں بھی پاس آؤٹ ہوں. کشمیر یونیورسٹی ہی ڈگری دیتی ہیں, تو وہاں سے پاس آؤٹ ہو کے پھر میں نے گیٹ ایگزام کوالیفائی کیا جو کنڈکٹ کرتا IIT گوہاٹی. وہاں سے جا کے میں نے پیک یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی میں, میرے پاس 2-4 ایڈمیشنس ہوئے تھے. میرا ٹارگیٹ جو تھا IOCL تھا کہ میں کسی PSU پبلک سیکٹر کمپنی میں جاؤں, وہاں سے مطلب یہ کروں. تو مگر انفارچونیٹلی مجھے پیک یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی اور COEP پونے, وہاں سے گیٹ کے تھرو M.Tech میں ایڈمیشن ہوا تھا. پھر میں نے پیک یونیورسٹی سیکٹر 12 چندی گڑھ سے کیا. بٹ انفارچونیٹلی میں نے جب وہاں پہ پری فائنل میں پہنچا, مجھے وہاں سے ایک پلیسمنٹ ملی ہے. پلیسمنٹ کے بعد دین میں نے سوئچ کیا ٹو دا پرائیویٹ سیکٹر. اگر میں بولوں کہ وائی آئی چوز دا میکینیکل انجینئرنگ, میری فیملی سے سارے جڑے ہیں میکینیکل انجینئرنگ. فادر بھی میکینیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں تھی, میرے بردر بھی میکینیکل انجینئر ہی ہے. ناؤ ڈیز ہی از ان دا سافٹ ویئر, نو ڈاؤٹ, بیکاز آفٹر دا کیمپس پلیسمنٹ. تو مجھے پہلے ہی دان تھا کہ میں جب بھی کوئی کچھ بھی چیز ہو گھر میں, کہ اگر وہ کوئی مشین خراب ہوتی تھی لائک دیٹ, تو میں انٹرفیئرنس کرتا تھا اس میں بنا مطلب, اگر مجھے نالج بھی نہیں ہوتی تھی دین آئی واز اوپننگ دا تھنگس. یس ڈیفینیٹلی ریپیئر کرنا اسٹارٹ کیا. مینٹیننس اگر کسی کو بھی ہو تو میں اس میں ایسے ٹو مینی شیفs spoil the dish. اکسی گھرس مز زیادہ میکینیکل انجینئر آسان, اتہ ما یہ کمپٹیشن گژھان کس زیادہ لائق؟ ڈیفینیٹلی نہیں, کیونکہ جیسے کہ میرے بھائی نے BTech کیا تو اس کو پلیسمنٹ جو ہوئی ستیم کمپیوٹرز میں ہوئی, تو میکینیکل بھول کے وہ سافٹ ویئر میں چلا گیا. تو پاپا تو پہلے سے رائٹ, وہ تو پہلے سے میکینیکل ڈپارٹمنٹ میں ہے. تو اس کے بعد جو میں آیا, میں بھی جب پرائیویٹ سیکٹر میں چلا گیا تو میں نے بھی اپنا مطلب جو فیلڈ ہے وہ ویسٹ انرجی, ویسٹ ٹو انرجی پروجیکٹس پہ کام کیا. تو ہمارے جو تینوں پروجیکٹس ہیں وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے, تو کمپٹیشن بہت کم ہے. کمپٹیشن کم ہے, اسپیشلٹی الگ الگ ہے. جو آپ دونوں مہمانوں نے یہاں پہ جس بات پہ اصرار کیا وہ یہ کہ آپ کی اسکولنگ گورنمنٹ اسکول سے ہوئی. یہاں پہ کافی شخصیات جن کو ہم یہاں مدعو کرتے ہیں اکثر و بیشتر یہی اعتراف کرتے ہیں کہ اس گورنمنٹ سکول پورمت لیکھمت, اس تہ سکولنگ گمت یہ مطلب مشنری سکول مز بڑن سکول. مگر یہ وقت آز اگر اس أکس پیرنٹس ونو ژٕ تراون بچہ گورنمنٹ سکولس مز تو سہ تہ ہسا ہیکہ پتہ مستقبل خاطر واریاہ اصل کر, سہ ہیکہ پنہ زندگی مز برونٛہہ پکت, سہ چھُنہٕ ماننہٕ خاطر یہ تیار کینٛہہ. اتھ کیا وجہ؟ وجہ یہ ہے کہ یہ ایک فیشن سا بن گیا ہے پیرنٹس کے لیے کہ وہ چاہتے ہیں ان کے بچے گورنمنٹ اسکول نہ جائیں. اگر دیکھا جائے گورنمنٹ اسکول میں آپ کو سب سے کوالیفائڈ ٹیچرز ملیں گے, سب سے بڑھیا انفراسٹرکچر آپ کو ملے گا. اگر لیبارٹریز کی بات ہم کریں گے, دیکھیے گورنمنٹ کے پاس فنڈس ہیں, وہ کچھ بھی خرید سکتے ہیں. پرائیویٹ گورنمنٹ اسکول میں آپ دیکھتے ہیں بہت ہی بڑھیا انفراسٹرکچر ہوتا ہے جو پرائیویٹ اسکول نہیں پرچیز کر پاتے ہیں.
اب یہ فیشن بن گیا ہے. آپ کے پیرنٹس مطلب پیرنٹس جو بھی ہے, اگر ہم خود بھی دیکھیں گے, ہم بھی یہ ہمارا بھی یہ رجحان ہوتا ہے کہ ہمارے بچے پرائیویٹ اسکول. لیکن اگر ہم دیکھیں سکل کی طرف دیکھیں, جیسے ہم سکل بات کر رہے ہیں, یہ اگر گورنمنٹ اسکول میں ہم دیکھیں گے ٹیچرز کوالیفائڈ آپ کو ملے گا, ایم ایس سی پی ایچ ڈی ایکسپرٹیز ہوگی, نیٹ کوالیفائڈ ہوگا, یعنی اس نے بہت ساری ٹریننگ کورسز کیے ہوں گے, گورنمنٹ نے ڈپیوٹ کیا ہوگا ٹائم ٹو ٹائم, یعنی ان کے پاس بہت ایکسپوجر ہوتا ہے, ٹیچنگ آرٹ ہوتا ہے. لیکن بچے نہیں جاتے ہیں, پیرنٹس نہیں بھیجنا چاہتے ہیں. اگر ایسا یہ ذہن میں آ جاتا پیرنٹس کو کہ وہاں بیسٹ ٹیچرز ہیں, بیسٹ انفراسٹرکچر ہے, ایک بار ٹرائی کر لینے میں کوئی حرج نہیں جاتا تھا, بھیج دیتے. آپ دیکھتے جو بھی پروڈکٹ وہاں سے نکل جاتا ہے سب سے بہترین پروڈکٹ وہ ہوتا ہے, اور وہ پروڈکٹ ہمارے سامنے ہے. بات ہوتی ہے کمیونیکیشن کی, کمیونیکیشن سکل کی. پرائیویٹ میں یہی ہے کہ وہاں بات انگریزی میں کرتے ہیں, تھوڑا پالش کراتے ہیں وہ کمیونیکیشن. اگر ہم گورنمنٹ کی طرف دھیان دیں گے, وہاں اگر ہم کمیونیکیشن ٹیچر دیکھیں گے مور کوالیفائڈ ہوگا دین پرائیویٹ. تو خاص ہم کو خود میں یہ بدلاؤ لانا ہے. اگر ہم خود بدلاؤ اپنے میں لائیں گے, ہم دیکھیں گے کہ گورنمنٹ اسکول سے جو بھی پروڈکٹ نکلے گا وہ زیادہ بہتر ہوگا دین پرائیویٹ اسکول. بالکل. سرکاری اسکول میں پڑھنے کے باوجود آپ نے اپنی کمیونیکیشن سکلز کو بہتر بنایا, اپنے کام کو بہتر بنایا, اپنی ایجوکیشن کو بہتر بنا کے جو ہے شوکت صاحب کی طرف ہی میں آؤں گی. آپ کو باہر جانے کا بھی موقع ملا, باہر کام کرنے کا بھی موقع ملا, اس پہ ذرا روشنی ڈالیں, بتائیں ہمیں کہاں کہاں گئے ہیں آپ؟ جی بالکل. میں نے بیسیکلی 2012 سے سٹارٹ کیا. پہلی میری جو پوسٹنگ ہوئی بی وی جی انڈیا لمیٹڈ پونے مہاراشٹر میں ہوئی ہے, تو وہاں سے میں نے سٹارٹ اپ کیا ہے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ پروجیکٹ میں. جتنا بھی ہمارا یہ ویسٹ ہوتا ہے اس کو کنورٹ کرنے ہوتا ہے آرگینک مینور میں, فرٹیلائزر میں. تو وہاں پہ میں نے کام کیا. تو وہاں سے کچھ کلائنٹس آ رہے تھے, جب باہر کے فارن کلائنٹس آ رہے تھے تو میری انٹریکشن ہوئی تھی وہاں چائنا کے مطلب آفیسر کے ساتھ. ہی واز دا سی ای او آف دا کمپنی, شینکیو ڈونگی کمپنی. تو وہاں پہ ان کے ساتھ انٹریکشن ہوئی تھی. تو دین دے آفرڈ می اے جاب چائنا میں. مجھے انہوں نے بولا کہ وی ول پرووائڈ دا ٹریننگس, آپ انڈیا کا مارکیٹ ہینڈل کر دیجیے. رائٹ. تو ان کے ساتھ جب پورا اچھے سے 2-4 راؤنڈس انٹرویو ہو گئے تو مجھے چائنا میں انہوں نے جاب دیا. وہاں میں چلا گیا, وہاں ان کی ٹیکنالوجی سیکھ کے اچھے سے مطلب جو بھی ان کے سپلائرس ہو, مینوفیکچرنگ ہے, پائرولیسس انڈسٹری کے, مشینریز ہے, وٹ ایور انسٹالیشن, کمیشننگ, فیبریکیشن. تو وہاں سے سیکھ کے میں واپس آیا. تو مجھے پہلا پروجیکٹ جو دیا گیا تھا دبئی کے لیے دیا گیا تھا. ہاں, رسل خیمہ میں دیا گیا تھا. رسل خیمہ سے پلانٹ ہم نے 20 ٹنس پر ڈے کیپیسٹی پائرولیسس, جو ٹائر ہوتے ہیں پرانی گاڑیوں کے ٹائر ہوتے ہیں, ٹائر پلاسٹک ٹائرز کو ٹائر پائرولیسس پلانٹ میں نے انسٹال کر کے وہاں سے 1.5 سال کے بعد کمیشننگ کر کے میں انڈیا آ جائے. انڈیا کے مارکیٹس میں نے ایٹ لیسٹ ہر ایک اسٹیٹ میں ایک پلانٹ ڈالا. جیسے سن روز کمپوسٹ بنگلور میں ہے, پونے, ناسک, مہاراشٹر میں نے 5-6 پلانٹس ڈالے, ایون چنڈی گڑھ سیکٹر سے بھی ڈالے. تو اوور آل اگر دیکھا جائے انڈومان نکوبار کو چھوڑ کے انڈیا میں ہر اسٹیٹ میں کام کر چکا ہوں. بالکل. اور یہاں سے میں نے عمان میں بھی کام کر چکا ہوں. عمان میں بھی میں نے ایک پلانٹ دبئی سے ہی ہم نے وہ انسٹال کیا تھا. زانٛہہ سام ہیژمٕژ ییٚتہِ یُس سالڈ ویسٹ مینجمنٹُک سینیریو چھُ تَتھ پٮ۪ٹھ تہِ چھِ واریاہ کٲم یِوان کرنہٕ. ہر ہی اسٹیٹ میں اس کو مطلب ایک پریفرنشل بیسس پہ کیا جا رہا ہے. ییٚتیُک کینٛہہ فینٹ آئیڈیا تۄہہِ ییٚتہِ چھا یِوان یِتھ کینٛہہ پروجیکٹس کیا؟ بیسیکلی میں نے دیکھا یہاں پہ آئی ہیو سین ہیئر, جب سر آئے تھے پرنسپل پالی ٹیکنیک کالج اننت ناگ, میری پوسٹنگ اننت ناگ میں ہوئی تھی پہلے. تو انہوں نے مجھے ایک پروجیکٹ کیا تھا جس میں ہم نے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ پہ ہی میں نے بچوں کو تیار کیا تھا. وہ پلانٹ ہے سیگریگیشن کا خالی, اس میں ہم کنورٹ نہیں کر سکتے, بالکل سیگریگیٹ کرتے ہیں ویسٹ میں. وہ ہے پہلگام میں, وہاں پہ ہے, وہاں پہ چل رہا ہے, پورا سیگریگیٹ کر رہا ہے. بٹ سیگریگیشن کے بعد اس کا کنورسیشن نہیں ہوتا ہے. یہاں پہ بھی میں نے آئی ہیو اپروچڈ لاسٹ ٹائم. مجھے آئی تھنک ان 2017 مجھے بھی, میں بھی گیا تھا یہاں پہ ایک سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ڈمپنگ یارڈ ہے. بٹ دیٹ از ناؤ اوور. وہ ایک مطلب اب ٹرن آؤٹ ہوا کہ اس کو ہم کنورٹ نہیں کر سکتے ہیں بیکاز وہ بہت ہی پرانا ہے اور وہاں پہ اس وقت اس کو آپریٹ کرنا بہت ٹف ہے. اٹ از بیٹر کہ اس وقت ہم اس کو مطلب ایک مطلب آئی کین سے ارتھنگ کر سکتے ہیں, ایک پارک بنا سکتے ہیں اس کو. وی کین ناٹ کنورٹ دیٹ ویسٹ انٹو آرگینک مینور اور دا پائرولیسس. جی, آپ دونوں مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. یہاں پہ ویسٹ ڈسپوزل کی بات سامنے آئی تو شادی بیاہ کا سیزن اس وقت عروج پہ ہے.
تہ گزارش یہ کرنے کہ یہ ہر أکس عام انسان سندس مشاہدس مز کہ سانی واٹر باڈیز آبی ذخائر سورے سہ ژھۄٹھ تلان تو پتہ تتی ڈمپ کر حالانکہ اس نش معقول ڈمپنگ سائٹس میسر یا کانٛہہ اہلکار منسپلٹی ہند یا امہ متعلقہ ڈپارٹمنٹ سہ ویسٹ گژھِ یُن ڈسپوز آف کرنے بڑا اصل پٲٹھۍ یُتھ زن سون ماحول روز صاف و شفاف آلودگی گژھِ نہٕ اتھ منٛز کینٛہہ ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے رکتے ہیں ناظرین وقفے کے اس پار اخبارات کی سرخیاں کووڈ اپڈیٹس آپ تک پہنچائیں گے دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے جموں کشمیر کا ہر دل عزیز شکتی سریا جو صرف بلیٹس کے ذریعے ہی تیار ہوتا ہے شکتی سریا MR کا کوالٹی وردان IVF سینٹر ملک کا نامور IVF سینٹر جو جالندھر اور امرتسر میں زیر پذیر ہے. وردان پچھلے کئی سالوں سے IVF کی اڑان میں سب سے کامیاب ترین سینٹر ہے جہاں ہزاروں بے اولاد جوڑوں کو اولاد کی خوشی میسر ہوئی ہے. اب وردان کی ٹیم سری نگر میں بے اولاد جوڑوں کا تسلی بخش علاج کرنے کے لیے ہر دن دستیاب رہے گی. اپوائنٹمنٹ یا مزید جانکاری کے لیے ڈائل کریں 9814-021-991. یاد رہے 20, 21 اور 22 ستمبر کو باہر سے وردان کے ڈاکٹروں کی ٹیم مگر باغ سری نگر بیماروں کا علاج کرنے کے لیے آئے گی. دو دلچسپ مہمانوں سے ہماری آج بات ہو رہی ہے اور آپ بھی ہم سے بات کر سکتے ہیں, ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں. یوٹیوب لائیو اسٹریمنگ کے ذریعے آپ لائیو چیٹ پہ اپنے کمنٹس ڈراپ کر سکتے ہیں. ہم تک پہنچ رہے ہیں, انشاءاللہ وہ بھی ہم شامل پروگرام ضرور کریں گے, لیکن یہاں پہ وقت ہو چلا ہے آپ تک اخبارات کی سرخیاں پہنچانے کا. تو کووڈ سے آغاز کریں تو یہ خبر آپ سنیں گے. کورونا کو ہلکے میں لیا گیا تو صورتحال پھر سے سنگین رخ اختیار کر سکتی ہے. لاپرواہی نہ برتیں, SOPs پر عمل کریں. ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث عناصر سے نمٹنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کریں گے, لیفٹیننٹ گورنر کا بیان. اور کووڈ کے حوالے سے یہ ڈیٹا, بھارت میں کووڈ-19 کے 30,800 نئے کیسز, 296 لقمہ اجل. وادی میں کورونا کے یومیہ کیسز میں بدستور اضافہ, 153 ٹیسٹ مثبت, کوئی اموات نہیں. سری نگر میں 52 متاثر, کلگام اور شوپیاں میں کوئی نیا معاملہ سامنے نہیں آیا. پورے صوبے جموں میں صرف 15 نئے معاملات درج, 154 افراد صحت یاب. اسی اخبار سے آخری سرخی, میونسپل کمیٹی ہندوارہ میں اضافی تنخواہ کی 40 لاکھ رقم خزانے سے نکالنے کا انکشاف. ڈائریکٹر اربن لوکل باڈیز کو معاملے کے حوالے سے کی گئی کارروائی کی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت. جی انگریزی روزنامہ ہے میرے پاس اور اس میں سے یہ خبر آپ تک پہنچانا چاہیں گے. PDD ریکارڈز 278% increase in digital transactions. روہت کنسل ریویوز ڈپارٹمنٹس IT اینڈ کمیونیکیشن سروسز. جی ناظرین میرے پاس انگریزی اخبار, اس سے دو سرخیاں. آن ایوریج 328 persons killed every day in road accidents in 2020. یہ ڈیٹا کے مطابق بات سامنے آئی ہے اور درخواست ہم بار بار وہی کرتے ہیں جو صبح کے آغاز میں ہم آپ تک پہنچاتے ہیں کہ خیال رکھا کریں, ٹریفک رولز پہ عمل کیا کریں. تو یہ سرخی اور ایک ہے اسی اخبار سے, اینول ایگزامز ان نومبر ان آف لائن موڈ ود 30% ریلیکسیشن ان سلیبس DESK. جی اردو روزنامہ میرے پاس ہے اور اس میں یہ ایک اہم سرخی شائع ہوئی ہے. کشمیر اگلے برس ہندوستان سے ریل کے ذریعے جڑے گا. ڈاکٹر جتیندر سنگھ, فلم سازوں کو جموں کشمیر کی طرف راغب کرنے کے لیے J&K فلم پالیسی ایک اہم قدم. جی آخری اخبار میرے پاس, اس سے آخری سرخی, محبوب العالم شیخ حمزہ مخدوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کی تقریبات. ایام متبرکہ شروع, آستان عالیہ پر ختمات المعظمات کی مجالس کا ہوا انعقاد. جی اردو روزنامہ ایک اور اس سے بھی دو سرخیاں ہم آپ تک پہنچانا چاہیں گے. کمیونٹی انفارمیشن سینٹر آپریٹروں کی مستقلی اور تنخواہوں میں اضافہ, 17 برسوں کے بعد معاملات حل ہونے کا امکان. ایک اور خبر اسی اخبار میں شائع ہوئی ہے, وزیر اعظم کے لیے جموں کشمیر خصوصی ترجیح. جتیندر سنگھ, SKICC میں ٹریڈ, کامرس اور سیاحت کے مختلف شراکت داروں کے ساتھ تبادلہ خیال. ہم بھی یہاں پہ تبادلہ خیال جاری رکھے ہوئے ہیں اپنے دو مہمانان سے. آج ہمارے
प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा है मेरी दाईं जानिब फिरदौस अहमद यत्तू साहब, सेक्रेटरी J&K बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, और बाईं जानिब तशरीफ़ रखते हैं शौकत रसूल साहब, एडमिशन काउंसलर J&K बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे नाज़िमा जी। तो यत्तू साहब से हम पूछना चाहेंगे, चूंकि हमने बोर्ड के हवाले से बहुत सुना है, स्टूडेंट्स को बहुत कुछ पता है, तो एक मैंडेट होता है, उस पर आप अगर हमें पहले आगाह करें तो उसके बाद हम बहुत से सवालात हैं जो पूछने वाले हैं। जी, बोर्ड का मैंडेट है एग्जामिनेशन, इवैल्यूएशन, सर्टिफिकेशन। ये तो था, लेकिन इस साल से गवर्नमेंट ने बोर्ड को और एक एडेड रिस्पांसिबिलिटी एडमिशन, जी, जो पहले बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस किया करते थे, जी जी, इस बार से हम वो करते हैं। ओके, ये चीजें हमारे पास है जो जिसके साथ बोर्ड काम करता है। ठीक। तो हमारे पास असल में ये डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, जिसके अंडर हम काम करते हैं। उसके अंडर J&K में जो कॉलेज आते हैं वो पॉलिटेक्निक कॉलेज आते हैं, ओके, और उसके साथ साथ ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी आते हैं। तो ये अगर J&K में हम देखेंगे, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक्स को 22 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक्स हैं और 7 प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं। टोटल 29 पॉलिटेक्निक्स हैं J&K में, और ITIs भी 54 के करीब है गवर्नमेंट, और 29 के करीब है प्राइवेट ITIs। तो इन सभी का जो इवैल्यूएशन सिस्टम होता है, एग्जामिनेशन देन रिजल्ट प्रिपरेशन, ये बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ही करता है। तो इस बार हम इनका एडमिशन भी करते हैं, ऑनलाइन एडमिशन भी चालू हैं। हमारा पोर्टल है बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के साथ जो जुड़ा है। जो भी बच्चा एडमिशन लेना चाहेगा पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा के लिए, हमारे पास 21 कोर्सेज हैं, डिफरेंट कोर्सेज हैं, जिसमें इंजीनियरिंग कोर्सेज भी हैं और नॉन इंजीनियरिंग कोर्सेज भी हैं। अच्छा, ठीक। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड हो वो एडमिशन ले सकता है। खाली इसमें एलिजिबिलिटी जो है वो 10th पास है विद 35% मार्क्स होने चाहिए। खाली एक कोर्स हमारे पास है जिसका नाम है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, जो हम वुमेन्स पॉलिटेक्निक बेमिना में कराते हैं और जम्मू के वुमेन्स पॉलिटेक्निक में कराते हैं, जिसके लिए हमारे पास मखसूस 30 सीट्स हैं। इन टोटल 60 सीट्स इन J&K में है। उसके लिए एलिजिबिलिटी है 10+2। तो बाकी जो भी सभी कोर्सेज हैं उनके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो खाली मैट्रिक है विद 35% मार्क्स। तो ये इसका एलिजिबिलिटी, और एज बार इसमें कुछ है नहीं है। एज बार तो कोई भी एज ग्रुप आ सकता है, अपने फॉर्म भर सकता है, अगर एलिजिबल है सिलेक्ट हो सकता है और ट्रेनिंग हासिल कर सकता है इन डिफरेंट पॉलिटेक्निक्स इन अराउंड J&K। जब हम पॉलिटेक्निक्स की बात करते हैं या टेक्निकल एजुकेशन की बात करते हैं, आत मज थ्योरी वारिया कम आसान, प्रैक्टिकल ज्यादा। जी। आत मज कोशिश रोजान कि ये इंसान परिथ मकलाई, यह गोस इंडस्ट्री रेडी, अमिस गस एम्प्लॉयर्स अति रिक्रूट करें, अमिस गस त्युथ एक्सपोजर आसुन, अमिस गस त्युथ सो जान आसिन इंडस्ट्री मज क्या स्किल जरूरत, क्या हुनर जरूरत। वह वुछान मतलब वन गो तुम वारिया कम काल अत बोर्डस से जुड़ित, मगर टेक्निकल एजुकेशन से तुहद जुड़ाव सह रोदमुत वारिया काल पे। यम कोर्सेज इथ तरतीब दिन आमत, इन मज क्या तरजीह मकसद क्या ये इंसान 3 वरियन डिप्लोमा कोर्स कर, 3 वरियन डिप्लोमा कोर्स कर क्या अहलियत रोजान? मकसद यही है कि जब भी ये बच्चा डिप्लोमा के लिए एडमिशन लेता है, हमारी कोशिश ये रहती है कि हम इसको स्किलफुल इंजीनियर तैयार करें। स्किलफुल इंजीनियर, बिल्कुल। स्किल, हमारा मकसद यह है स्किल मैन पावर प्रोवाइड करना, जो अगर हम देखेंगे टेक्निकल एजुकेशन एक वाइडर रोल निभाता है इन द ह्यूमन रिसोर्सेज हमारी कंट्री में जो है। हमारा ये मकसद है कि एक स्किलफुल इंजीनियर हम तैयार करें, जिससे कि हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी आगे चले और लाइफ में जो अपग्रेडेशन आ जाएगी, एक लाइफ बेहतर बन जाए एक इंसान की। जब ये बच्चा जाता है किसी भी पॉलिटेक्निक कॉलेज में, वहां पर ज्यादा स्ट्रेस हम थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल्स में भी देते हैं। इनको फुली प्रैक्टिकली हम साउंड कराते हैं बच्चे को। अब ये होता है कोई बच्चा ले नहीं पा रहा है, वो उसकी कैपेबिलिटी पर होती है, एबिलिटी पर होता है, वो कितना बच्चा काबिल है, कितना या इंक्लिनेशन, इंटरेस्ट। बिल्कुल। मकसद हमारा ये है कि हम स्किलफुल इंजीनियर तैयार करें, जो हम आगे अपनी कंट्री को प्रोवाइड करें, ताकि हमारा जो आगे जो भी प्रोजेक्ट्स हैं सेफली हैंडल हो सके ये प्रोजेक्ट। और कल को उसको रोजगार हासिल करने की कोई दिक्कत नहीं। ये ऑब्वियस है, जब वो स्किलफुल इंजीनियर है, वो किसी भी फील्ड में उसका डाल दें आप, वो किसी भी फील्ड में बेटर पर हो जाएगा। अगर उसके पास हुनर है, उसने सीखा है, इंस्टीट्यूशन से उसने कुछ लिया है, वो किसी भी इंटरव्यू में बैठ सकता है, खुद को प्रूव कर सकता है, किसी भी कंपनी में जा सकता है, खुद को प्रूव कर सकता है। जैसे
ابھی شوکت صاحب نے بولا اس نے باہر کا ایکسپوجر ہے، تبھی ہے جب اس کے پاس سکل ہے، سکل لے کر یہ باہر چلا گیا، سکسیسفل ہو گیا. جب بھی ہمارے بچے انسٹیٹیوشن سے نکلتے ہیں ڈپلوما کر کے 3 سال کے بعد، ان کا ہوتا ہے فائنل ایئر میں ایک پریکٹیکل پیریڈ ہوتا ہے ان کا 6 مہینے کا، ہم کو پروجیکٹ دیتے ہیں، کسی پروجیکٹ پہ ہم کو کام کراتے ہیں، وہ ان کا پریکٹیکل نالج گین کرنے کے لیے ہوتا ہے. یعنی اس کے بعد ہم ان کو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، نہیں یہ اب کمپیٹنٹ ہے، یہ ہینڈل کر سکتا ہے انڈیپینڈنٹلی، کوئی بھی یونٹ کر سکتا ہے. بالکل صحیح. اتن چھس بہ کٲشِر پٲٹھۍ اکھ کتھ ونان، یہ چھس بہ اکثر ونان کہ قصب چھُ حبیب اللہ، میں باسان میں تھاون ناظرین میں حبیب اللہ ہی نام، کیونکہ یہ میں نے بہت بار بولا ہے. اچھا، اور ایک چیز ہے جو میرے ذہن میں آپ کی بات سنتے ہی آیا کہ جتنے ہم نے اسکول دیکھے ہیں جو پہلے ہوا کرتے تھے ہمارے والد صاحب یا پھر ہمارے بڑے بزرگوں کے وقت پہ، تم وز اسکولن مز یہ ایجوکیشن آسان بچن سے ایجوکیشن دِوان، شاید وہ آج کم ہو چکا ہے کہیں نہ کہیں. وہ ہم تفصیلات آپ سے جانیں گے، لیکن یہاں پہ شوکت صاحب سے میں پوچھنا چاہیں گے، ہم ایڈمیشن کاؤنسلر ہیں آپ، تو ایڈمیشنز کے حوالے سے ہمیں ذرا تفصیلات سے آگاہ کریں کہ انٹیک کیپیسٹی کیا پروسیجر کیا، ووکیشنل کورسز اگر ہیں تو ان کا کیا معاملہ ہے، وہ سارا آپ اگر ہمیں ابھی بتا سکیں تو. ہاں بالکل، ہمارے پاس جیسے آپ کو سر نے بولا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے 29 پالیٹیکنکس ہے، انکلوڈنگ گورنمنٹ اینڈ پرائیویٹ پالیٹیکنکس میں. ہمارے پاس اپروکسیمیٹلی اس وقت جو ہے 4800 سیٹس ہے، اس میں 3000 سیٹس اپروکسیمیٹلی ہمیں گورنمنٹ کے لیے ہیں اور باقی سیٹس جو ہمیں پرائیویٹ سیکٹرز کے لیے ہیں. تو ابھی ہم نے جو پروسیجر رکھا ہے، ہم نے ایک پورٹل ڈیولپ کیا ہے، پروفیشنل پورٹل جیسے بوپی کے تھرو ہوتا تھا ویسے ہی ہم نے پروفیشنل پورٹل ڈیولپ کیا ہے کہ JKSBOTlive.com پہ وہاں پہ لنک اویلیبل ہے پورٹل کی، وہ وہاں پہ بچہ اپلائی کر سکتا ہے. ایلیجیبل سے دہرائیں کیا ہے پورٹل کا یہ نام؟ جو www.jksbotlive.com پہ بالکل وہاں پہ ہمارا پورٹل کا لنک ہے. وہاں پہ واٹس نیو انفارمیشن وہ جو آتا ہے وہاں پہ لکھا آتا ہے کہ اپلائی فار دا 3 ایئرز ڈپلوما ایڈمیشنز کے لیے اپلائی کیجیے. وہاں پہ کلک کر کے اوپن ہے ایڈمیشن، بالکل اوپن ہے، 25 سپٹمبر تک اوپن ہے. اچھا، ایکسٹینڈ کیا ہے آپ نے؟ بالکل ہاں جی، 12 اگست سے 25 سپٹمبر تک ہم نے ایکسٹینڈ کیا ہے. اور اس وقت ہمارے پاس جو جتنے ٹوٹل اپلیکینٹس ہیں دیٹ از اپروکسیمیٹلی 3600 اپلیکیشنس آ گئی ہے ہمارے پاس. تو اس میں جو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کی میں بات کروں دیٹ از 10th پاس یہ ہے with 35% آپ ایلیجیبل. اور میڈیکل لیب ٹیکنالوجی کے لیے 10+2 ود میڈیکل ہونا چاہیے، دیٹ از اونلی اسپیسیفک فار دا گرلس. باقی بچہ اگر گریجویٹ بھی ہو، اگر ایون کچھ بچے ایسے ہیں کہ مطلب جنہوں نے 12th کیا ہے ان کو ہم لیٹرل انٹری میں ایڈمیشن دیتے ہیں. اگر میڈیکل یا نان میڈیکل میں انہوں نے کیا ہے ان کو ہم 2 ہی سال میں ڈپلوما کمپلیٹ کراتے ہیں، 3rd سیمسٹر میں ایڈمیشن دیتے ہیں. وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں سیم پورٹل پہ. اور سب سے بڑی بات کیا ہوتی ہے کہ اگر بچہ کل ڈپلوما کرنے کے لیے باہر چلا جاتا ہے تو وہاں پہ وہ لاکھوں خرچہ کرتا ہے. سب سے بڑی بات ہے ہمارے پاس اس کو 3 سال میں خالی 6-7 ہزار کا خرچہ فیس. بالکل پہلے سال ہمارے پاس 2200 روپیہ ہے، جس میں ہم اس کو بکس بھی پرووائڈ کرتے ہیں. ہر ایک کالج میں اس کو بالکل ایک سیمسٹر میں اس کو بکس ملیں گے، 5 سبجیکٹس ہو، 5 کے 5 بکس ملیں گے ان کو، اور وہ ان کو سیمسٹر کے بعد واپس کرنی ہوتی ہے. 2nd سیمسٹر کی نئی بکس ملیں گے ان کو. 3rd سیمسٹر میں آپ کو کیا ملے گا 1800. 2nd ایئر میں آپ کا فیس جو ہے 1800 ہے، 3rd ایئر میں 1800 ہے. بسائڈز دیٹ اگر آپ دیکھیں جائے یہاں پہ کشمیر پورے انڈیا میں اسکالرشپس ملتی ہیں، مگر اگر آپ کشمیر کی بات میں کروں، جموں کشمیر میں جتنے بھی گرل اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے 2019 کے بعد میٹرک کیا ہے ان کو پرگتی اسکالرشپ ملتی ہے. ان کا انکم کرائٹیریا اگر 8 لاکھ سے کم ہے. تو اس میں کیا ہے کہ اگر آپ میزورام کی بات کریں، آسام کی بات کریں، وہاں پہ اسپیسیفک ہے، وہاں پہ 1300 لمیٹڈ سیٹس ہیں. ہمارے جموں کشمیر میں کیا ہے جتنے بھی ایلیجیبل گرلز ہیں ان کو اسکالرشپ ملے گی 50,000 روپیز پر ایئر. 3 سال کے لیے ان کو 1.5 لاکھ روپیہ ملتا ہے. بہت اچھی بات. بالکل. اور اگر ہمارے پاس کوئی فزیکلی ہینڈیکیپڈ، کوئی فزیکلی چیلنجڈ ہے، سکشم اسکالرشپ ان کو ملتی ہے. ان کو بھی 50,000 پر ایئر ملتا ہے. بالکل. اور اس کے بعد اگر ایک ہمارے پاس اسٹوڈنٹ جیسے سوشل ویلفیئر کی ہے، پوسٹ میٹرک اسکالرشپ، وہ ڈپلوما والوں کو 6,000 روپیہ ملتی ہے. اگر کوئی کنسٹرکشن ورکر ہے جن کے پاس لیبر کارڈ ہوگا، جو کنسٹرکشن بورڈ آف کنسٹرکشن ویلفیئر بورڈ رجسٹرڈ، ہاں بالکل،
تو ان کو 30,000 پر سال ملتے ہیں، مطلب ان کو بھی 90,000 روپیز ملتے ہیں. یہ ہمارے پاس اسکالرشپ اسکیمس ہے. اب آپ خود دیکھ لیجیے، انسٹیڈ آف آؤٹ سائڈ بچے باہر اگر جاتے ہیں تو ان سے اچھا ہے کہ ہمارے پاس آپ دیکھیے کہ کتنا زیادہ ہوتا ہے. بالکل بہت زیادہ خرچہ ہے. جو اس کا میس کا خرچہ ہے، پرسنل خرچہ ہے، اس سے پرسنل منتھلی جو اس کا پرسنل خرچہ ہے اس سے کم میں ہم اس کو ڈپلوما کراتے ہیں. اور دیٹ ٹو کہ ہم انڈسٹری ریلیونٹ اس کو کرائیں. سب سے بڑی بات ہے کہ آپ دیکھیے کہ ریسنٹلی کہ ہر ایک کالج میں اس وقت پلیسمنٹ سیل کو اسٹیبلش کیا گیا ہے، اور ہر ایک کالج کو انسٹرکشنز ہے فرام پرنسپل سیکرٹری صاحب سے، فرام ہمارے گورنمنٹ سے، کہ آپ نا بالکل جو بھی بچہ پاس آؤٹ پہ بالکل آپ کیپ آئیز آن دا پاس آؤٹ اسٹوڈنٹس. وہ پاس آؤٹ ہونے سے پہلے ان کو جاب ملنی چاہیے، چاہے لوکل مارکیٹ ہو چاہے ملٹی نیشنل کمپنیز ہو. آپ ہماری طرف سے آج کل یہی تیاریاں چل رہی ہیں. جیسے سر پرنسپل پالی ٹیکنک کالج اننت ناگ تھے تو اس ٹائم پہ ہم نے بہت بڑا پلیسمنٹ ڈرائیو کیا ہے. ہم نے ہیرو سائیکلس آئی وہاں پہ کمپنیز، بہت بڑی کمپنیز ہم نے بلائے، یا انٹرنشپ AICT کے تھرو ہم نے وہاں پہ انٹرنشپس کرائی. یہاں ایک SSM کالج پارٹیسپیٹ کر رہا تھا، اس میں ایک ماتا ویشنو دیوی یونیورسٹی 3 ہی، اور ایک ہمارا پالی ٹیکنک کالج اننت ناگ جو مطلب ٹاپ لیول پہ جا رہا تھا. بالکل 3 پالی ٹیکنکس اس میں جا رہا. بٹ اس وقت اگر آپ دیکھیں جائیں گے تو ہمارے پاس اس وقت چاہے KGP ہو، چاہے مطلب بانڈی پورہ کا کالج ہو، چاہے اننت ناگ کا ہو، کلگام کا ہو، ہر ایک پرنسپل کا یہی رہتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو انٹرنشپس کرائیں، جو لوکل مارکیٹ میں بھیجیں، لوکل پروجیکٹس پہ کام کرائیں. تو یہ تاکہ ان کو ایکسپوجر ملے. اور یہ بہت ضروری ہے فردوس صاحب. آپ جانتے ہیں کہ جب آپ کوئی کورس کرتے ہیں تو کچھ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ کورس کے بعد فلاں جگہ پلیسمنٹ ہوگی، یہ ایکسپوجر ملے گا، کام کرنے کا موقع ملے گا اچھے لوگوں کے ساتھ، تجربہ یافتہ لوگوں کے ساتھ. تو یہ جو پلیسمنٹ پہ جو آپ کا دھیان ہے، کیونکہ کافی سارے لوگوں کی یہ بھی شکایت ہے کہ پھر یہ وعدہ تو کرتے ہیں لیکن پلیسمنٹ اس حد تک ہوتی نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ کچھ نہیں ہے. پہلے میں بتاؤں، جو پلیسمنٹ کا آپ نے ذکر کیا ہے، بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن کا یہ مینڈیٹ ہے نہیں پلیسمنٹس، یہ انسٹیٹیوشنز کا اپنا مینڈیٹ ہے. انسٹیٹیوشنز کے جو بھی پرنسپل صاحبان ہیں وہ بہت ہی کوشش کرتے ہیں پلیسمنٹس ڈرائیوز آرگنائز کرنے کے لیے، بہت حد تک وہ کامیاب بھی ہوئے ہیں. اب ایسا ہے، دیکھیے ابھی میں نے کہا سکل، جب بھی کوئی کمپنی باہر سے آتی ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ جو انجینئر ہو یہ سکل ایفیشینٹ ہو، سکل فل انجینئر ہو. تو وہ رہتی ہے بات کہ وہ سارے بچوں کو ایڈجسٹ نہیں کر پاتے ہیں. اب جب فریشرز کو وہ لیتے ہیں سیلری بہت کم ہوتی ہے، کیونکہ یہ ٹریننگ پیریڈ ہوتا ہے، 6 مہینے ٹریننگ پیریڈ ہوتا ہے. 6 مہینے کے بعد وہ انہانس سیلری کرتے ہیں. بچہ جب یہاں سلیکٹ ہوتا ہے بعد میں وہ جاتا نہیں ہے وہاں. وجہ یہی ہے کہ پلیسمنٹ ڈکلائن ہوتا ہے. ادروائز پلیسمنٹس پراپرلی ہوتی ہے. انسٹیٹیوشنز کے جو بھی پرنسپل صاحبان وہ ٹائم ٹو ٹائم پلیسمنٹ ڈرائیوز آرگنائز کرتے ہیں. باہر سے کمپنیاں لاتے ہیں، نیشنل ایز ویل ایز ملٹی نیشنل کمپنیز باہر سے لاتے ہیں. جیسے شوکت صاحب نے کہا، ہم نے اننت ناگ میں ایک پلیسمنٹ ڈرائیو کی تھی، وہ بہت بڑی ڈرائیو تھی. ہم نے بہت ساری ملٹی نیشنل کمپنیز کو لایا تھا. ہمارے وہاں لگ بھگ اراؤنڈ 55 کینڈیڈیٹ سلیکٹ ہوئے تھے، جس میں 2 کینڈیڈیٹس کو انہوں نے دیکھا تھا، وہ ان کا سکل اچھا تھا. 35,000 پر منتھ ان کی سیلری ادھر ہی فکس ہوئی تھی. باقیوں کی 15 اور 10 کے درمیان ہوئی تھی. وہ وجہ ہوئی تو بہت سارے بچے نہیں گئے کیونکہ سیلری ان کو کم تھی. یہ وہ سمجھتے نہیں ہے کہ اب یہ 6 مہینے تک ہم نے ٹریننگ ہاں 6 مہینے کے بعد آٹومیٹک سیلری جب ان کو سمجھ میں آ جائے گا کرنا کیا ہے، ٹرینڈ ہو جائیں گے اور سیلری اوپر چلی جائے گی. بالکل صحیح. وجہ یہی ہے کہ جو پلیسمنٹ ڈرائیوز ہے ان میں پراپرلی ہوتی ہے لیکن پھر بچے جوائن نہیں کرتے ہیں. وجہ یہی کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پہلے ہی انسٹنٹ میں بہت ساری مل جاتی، بالکل مل جاتی اگر وہ خود کو سکلفل انجینئر تیار کرتے. ہوتا ہی یہاں رہتی ہے جب وہ ٹریننگ میں. دیکھیے جب بچہ ایڈمیشن لیتا ہے، ایڈمیشن لینے سے پہلے اس کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ میں جاؤں، میں کب واپس نکلوں سرٹیفکیٹ لے کر. وہ سرٹیفکیٹ انجینئرس ہوتے ہیں. سیکھنے کی طلب بہت کم کو ہوتی، اور جن کو ہوتی ہے جو سیکھ کر آتے ہیں پھر وہ آگے جاتے ہیں. مطلب ابھی ڈپلوما کر کے ابھی ہمارے پرائم منسٹر کی اسکالرشپ اسکیم چل رہی ہے. ہمارا یہ ہے کہ ابھی ہم نے جو ریسنٹلی امتحان لیا، سیمسٹر ایگزامینیشن لے لیا ہے، تو ابھی ہم اس وقت پریکٹیکل چل رہے ہیں، اس میں بھی 10-12 دن لگ جائیں گے. میری کوشش یہ ہوگی، بورڈ کی کوشش یہ ہوگی کہ ہم بہت کم وقت میں ان کا رزلٹ ڈکلیئر کریں تاکہ ان کو بیچاروں کو فائدہ ملے. یہ اس اسکیم کا فائدہ اٹھائیں، ڈگری کے لیے چلے جائیں. بہت سے اچھے انسٹیٹیوشنز ان کو ملتے ہیں. ہماری کوشش ہوگی کہ بہت جلد ہم ان کا رزلٹ نکالیں. اب ہماری یہ کوشش ہے، مگر ان کو بھی دیکھنا ہے کہ ہم نے آگے جب جانا ہے تو اچھے سے پڑھنا ہے.
وہاں پر یہ لائق کرتے ہیں. اگر یہ تھوڑا دماغ میں رکھتے ہیں نہیں ہم نے کچھ بننا ہے, ہم نے سرٹیفکیٹ کے لیے ڈگری حاصل کرنی ہے, وہ نہیں رکھتے, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ان امپلائمنٹ کا جو یہ سینیریو آ گیا ہے یہ بہت کم ہوتا ہے. وجہ یہی ہے ان امپلائمنٹ اسی لیے ہے ہمارے پاس سکل نہیں ہے. حالانکہ ہم ہر کوئی فیسلٹی کو پرووائڈ کرتے ہیں, گورنمنٹ کو ہر کوئی فیسلٹی پرووائڈ کرتی ہے. ابھی شوکت صاحب نے کہا اسکالرشپ اسکیمز, ابھی آپ نے بہت ساری اسکالرشپ, جب کوئی ڈپلوما کے لیے جاتا ہے یہ فری میں پڑھ کے آتا ہے. بسائڈز دیٹ بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن نے اپنی طرف سے اور ایک اسکالرشپ ان کے لیے رکھا ہے. وہ کہاں سے پیسہ آتا ہے؟ جب بھی ہم ایویلویشن کرتے ہیں, جو بھی ہماری ریسپیکٹڈ فیکلٹی ہے وہ سامنے آ گئے ہیں, انہوں نے اپنے مطلب ریمونریشن میں سے 3% پیسہ بورڈ کو دیتے ہیں. ایک اکاؤنٹ کھولا گیا ہے وہاں, اس کا اپروول ہے, بورڈ کا اپروول, اس کے بعد ایک اکاؤنٹ کھولا گیا ہے, اس میں میرا پیسہ بھی ہے, ان کا پیسہ بھی, اس کا پیسہ جمع امپلائیز ہیں. بالکل. پھر کیا ہوتا ہے اگر انسٹیٹیوشن کے ہیڈ کسی کو ریکمینڈ کر لیں گے اس کو ضرورت ہے, ہمارے پاس اپلیکیشن آ جاتی ہے, اس کو ہم دیکھتے ہیں, کمیٹی میں ڈال کے اس کے آگے ہم اس کو اسکالرشپ ایشو کرتے ہیں. دیکھیے کتنے مطلب فیسلٹیز ہم نے ان کے لیے رکھی ہے. خالی ان کو سوچنا ہے, جو یوتھ ہے ان کو سوچنا چاہیے. اگر اس وقت بھی کوئی بچہ یا ان کے پیرنٹس یہ پروگرام دیکھتے ہوں گے, اس پروگرام بہت سارے دیکھتے ہوں گے, ان کو یہ دیکھنا چاہیے, سننا چاہیے, سوچنا چاہیے کہ کتنی فیسلٹیز ہمیں ٹیکنیکل ایجوکیشن سے ملتی ہے. ہم کو جلد سے جلد ایڈمیشن لینا چاہیے اور بچے کو اچھی طرح سے پڑھانا چاہیے, وہاں پڑھا کے وہ کچھ کسی قابل بن جائے, تاکہ کال کسی کو کام میں آ جائے, کہیں بھی مل سکتی ہے اس کو, گورنمنٹ سیکٹر میں, پرائیویٹ سیکٹر میں, اس کو کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا. محنت کبھی ضائع نہیں ہوتی. مین مقصد ہے کہ محنت کرنا, وہ ہم کرتے نہیں ہیں. اگر پیرنٹس دھیان رکھیں, پیرنٹس بچوں کو تھوڑا بوسٹ کریں, بچہ ڈیفینیٹلی آگے جائے گا. خالی بچے تک نہیں ہے, اس کے پیرنٹس تک بھی ہے. یہاں بہت ہر کسی پیرنٹ کو سپنے دیکھنے کا پورا حق ہے, لیکن مگر میری یہ سوچ ہے کہ سپنے دیکھنا کوئی غلط بات نہیں ہے, دیکھیے سپنے, لیکن کسی لیمٹ میں دیکھیے. ایسے مت دیکھیے سپنے کہ خود کو بھی تباہ کر دیں, بچے کو بھی تباہ کر دیں. ٹھیک ہے نا, بچے کے ذہن میں جب یہی ہم ڈالتے ہیں نہیں آپ کو وہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, تو وہ اسی کے پیچھے چل رہا ہے. جب اس میں اس کو سکسیس نہیں ملتی ہے وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ڈرگ ایڈکٹس ہیں بچے. وجہ یہی ہے کہ ان کو ڈپریشن چلا گیا ہے, وہ ڈرگس لیتے ہیں, ایسے لیتے ہیں, اور پیرنٹس کا دھیان نہیں رکھتے ہیں. اس کے لیے ہم آگے آئے ہیں, ٹیکنیکل ایجوکیشن آگے ہے, ہم ایڈمیشن اس کو آفر کرتے ہیں. ہماری پیرنٹس سے یہ درخواست ہے کہ وہ ابھی 5 سپٹمبر تک 25 سپٹمبر تک ہمارا پورٹل کھلا ہے, آپ آ جائیے, ایپلیکیشن فارم آن لائن بھر دیجیے. آپ کو فری میں ایڈمیشن لینا ہے. ایڈمیشن پروسیس جو ہے آپ خالی ایڈمیشن کریے, اسکالرشپ ہم دلا دیں گے. بالکل. فردوس صاحب, یہاں پہ ایک اہم نقطہ اجاگر ہوتا ہے, وہ یہ کہ جو نئی ایجوکیشن پالیسی آئی اس میں زور اس بات پہ دیا جا رہا ہے کہ اگر اخ سٹوڈنٹ ؤریس پران 6 رٮ۪تن کن جائے پران, یہ گوٚژھ نہٕ أمِس ضایع گژھُن کینٛہہ. اتھ گٔژھ باضٲبطہٕ اکھ سند آسٕنۍ, اتھ گٔژھ أمِس کِنۍ مُجرٲہی آسٕنۍ, کٲشِر پٲٹھۍ یتھ أسۍ وَنان. مگر وۄنۍ ییٚلہِ أسۍ وٕچھو 10ہمہِ پٮ۪ٹھٕ یُس یہِ بچہِ ڈپلوما 3 ؤرین چھُ کران, پتہٕ 3 ؤرین ڈپلوما کرت چھا أمِس یہِ مُجرٲہی, چھا أمِس یہِ اِکویلنٹ ٹو 10+2 گژھان؟ بالکل. اس کے لیے گورنمنٹ نے ٹیک اپ میٹر ہوا گورنمنٹ کے ساتھ, آگے آرڈر ایشو ہو جائے گا, ریسنٹلی ہو جائے گا, جلدی ہو جائے گا, کہ جو بھی یہ ڈپلوما کرے گا یہ ڈائریکٹ ڈگری میں جائے گا, اس کو 3rd ایئر میں یا سیکنڈ ایئر میں لیٹر انٹری کی طرف سے مل جائے گا. جیسے کہ یہ ڈپلوما کرتے ہیں ہم بی ٹیک میں ان کو لیٹر انٹری ایڈمیشن ملتا ہے, وہاں پر ان کو 3rd سیمسٹر میں ایڈمیشن ملتا ہے. یعنی پہلے 2 سیمسٹر ان کو چھوٹ ہے, 1 سال ان کو چھوٹ ہے, مجرا. اور دوسرا اسکالرشپ پہ جو میں نے ابھی بات کی کہ ہم کوشش کر رہے ہیں, جو بھی ہم نے ان کے ایگزامز, ابھی سیمسٹر ایگزامز ختم ہوئے ہیں, ابھی یہ پریکٹیکل چل رہے ہیں, ابھی آج سے پچھلے ہفتے سے ہم کوشش کریں گے ہمارے رزلٹ بننے میں کم سے کم منیمم 45 ڈیز لینے ہوتے ہیں. میری کوشش ہوگی 15 دن میں رزلٹ ان کا ڈکلیئر کر دینا. یہ ہسٹری ہوگی, پہلی بار ایسا ہوگا بورڈ میں, کیونکہ ہم یہ دھیان میں رکھتے ہیں کیونکہ ابھی اسکالرشپ چل رہا ہے, ابھی اس کا 1 مہینہ ہے, اس سے پہلے ہی ہم ان کا رزلٹ ڈکلیئر کریں گے. جب ڈکلیئر رزلٹ آ جائے گا ہم نے اپنا کام کر دیا, یہ ایڈمیشن آرام سے لے سکتے ہیں 3rd سیمسٹر, اور ریپیوٹڈ انسٹیٹیوٹس میں باہر لے سکتے ہیں. اس میں بھی ہم ان کو مدد کریں گے. وہاں ہمارے یہ شوکت صاحب ہیں, یہ اسکالرشپ میں بھی ان کو وہاں مدد کر دیں گے. مطلب ہم ہر موڑ پہ ان کے ساتھ ہیں. مطلب یہ توقع ہے کہ یہ جو 3 سال ہیں بالکل یہ ضائع نہیں ہوتا. 10+2. ہاں, اب دوسرا ہے کہ اگر یہ نارمل ڈگری کرنا چاہیں گے کسی ڈگری کالج میں, وہاں پر بھی وہ
اس وقت چل رہا ہے، میٹر چل رہا ہے، آرڈرز ایشو ہو جائیں گے، وہاں پر بھی ان کو سیکنڈ ایئر میں ایڈمیشن مل جائے گی. بہت شوکت صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں، بیسیکلی جو ہم نے ان کو جو پی ایم ٹریپل ایس کے لیے جو بچے، جب ابھی ہم نے 6th سیمسٹر کے بچے پی ایم ٹریپل ایس کے لیے ان کا سال جائے نہ ہو جائے، تو بورڈ اس وقت انڈر دا گائیڈنس آف سیکرٹری صاحب، بورڈ بہت محنت کر رہا ہے ان کا رزلٹ جلد سے جلد آ جائے اور پرائم منسٹر اسکالرشپ اسکیم کے لیے یہ پی ایم ٹریپل ایس کے لیے اپلائی کر سکے. اس میں ہمارا رول کیا رہتا ہے اسپیشلی کہ ہم ان کو رائٹ گائیڈنس کرتے ہیں ٹو چوز دا پرفیکٹ کالجز، کہ ساؤتھ میں کیسی پڑھائی ہے، بنگلور میں جائے، پونے مہاراشٹر میں جائے، کون سا اچھا کالج آ، وہاں پہ کون سے کالج میں کتنی پلیسمنٹس ہے، کون سی کمپنی وہاں پہ وزٹ کر رہی ہے، اکارڈنگلی ہم ان کو وہاں پہ یہ کر رہے ہیں. جیسے ہمارے لاسٹ کے بیچ پہ ہیں بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو مطلب ٹاپ لیول، آپ کو پتا ہے COEP پونے، کالج آف انجینئرنگ پونے، 150 سال پرانا کالج ہے وہ، تو وہاں پہ ہمارا ایک اسٹوڈنٹ پڑھ رہا ہے اس وقت. اگر دیکھا جائے لیٹر انٹری کے بغیر وہاں پہ جو ہوتا ہے IIT JEE کی تھرو انٹر وہاں پہ ایگزام یہ ایڈمیشن ہو جاتا ہے، بٹ اس وقت وہ COEP پونے کے تھرو. اور ریسنٹلی اس کے پاس 2 آفرس ہیں، ہی از اے پری فائنل میں ہے، 2 آفرس ہیں، اینڈ ہی از ناؤ لوکنگ فار دا فیس بک. بول رہا تھا کہ سر ایسے ہے کہ فیس بک آ رہی ہے ریکروٹمنٹ کے لیے. یس بالکل. تو وہ اس وقت اس کی آئیز خالی اسی پہ ہے، ادروائز اس کو HSBC سے بھی ایک آفر ملا ہے. سو ایسے ہمارا ہوتا ہے کہ اگر ہم کم ہی بچوں کو گائیڈنس کریں مگر وہ بالکل ٹاپ لیول انسٹیٹیوٹس میں ہوتا ہے. بالکل 100%. جی، آپ نے فیس بک کا ذکر کیا تو آخری 5 منٹ ہمارے پاس بچے ہوئے ہیں، تو مختصراً آپ سے جاننا چاہیں گے، 2 سوالات ہیں میرے ذہن میں. ایک تو آپ نے سوشل میڈیا کا ذکر کیا، کیونکہ وقت کے ساتھ ہم نے بھی اپ گریڈیشن لانی ہوتی ہے اپنے اسکل میں. تو آج سوشل میڈیا کا دور ہے، یا پھر ون ہے کہ بت واریاہ کینٛہہ یِتھ ونکٮ۪ن کیا چھُ نوٚو یُس یتھ وقتس سۭتۍ یُس ونکٮ۪نُک زمان چھُ اتھ سۭتۍ کمپیٹ کرنے خٲطرٕ کم نئے کورسز چھُو تُہۍ انٹروڈیوس کران. اور ساتھ میں ہمیں آپ نے اسکیمز کا بھی ذکر کیا، جیسے تو صاحب نے فرمایا، تو یہ وہ اسکیمز ہے، یہ وہ فیسلٹیز ہے جو اس بچے کو ملتی ہے جو ابھی اسٹوڈنٹ ہی ہوتا ہے. تو اگر وہ ڈپلوما کر کے پھر اس کے بعد باہر جا کے اپنا کچھ سیٹ اپ کرنا چاہے تو اس کے لیے کوئی مدد ملتی ہے؟ پوائنٹ 1 دیکھیے، آپ نے بولا کورسز ہمارے پاس سیم ہے، سول انجینئرنگ، میکینیکل انجینئرنگ، مگر وہ اپڈیٹڈ ہے. رائٹ، ایز پر دا مارکیٹ. جو ہمارا بورڈ نے جو کریکولم ڈیولپ کیا ہے وہ ایز پر دا مارکیٹ اسٹینڈارڈس ہے. کہ آپ بھی خود رہے ہو میکینیکل انجینئرنگ بیک گراؤنڈ سے، آپ دیکھیے اگر ہمارا کمپیوٹر انجینئرنگ کے لیے جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور ڈیپ مشین لرننگ پہ تھرسٹ کیا جاتا ہے، سافٹ ویئر سیپ پہ کرا، سافٹ ویئر ٹیسٹنگ کے لیے بالکل سافٹ ویئر ٹیسٹنگ پہ دھیان دیا جا رہا ہے. سب سے بڑی بات ہے گورنمنٹ کی طرف سے 2 پروجیکٹس آئے ہمارے پاس. ایک گورنمنٹ پالیٹیکنک کالج جموں میں ہے، CIIT سینٹر فار انوویشن انکیوبیشن سینٹر ہے وہاں پہ. آپ دیکھیے یہاں ایک بارہمولہ میں، وہاں پہ جو B.Tech ہے، M.Tech ہے، ڈپلوما والے ہیں یا ٹیچرس ہیں، وہاں پہ کورسز کر سکتے ہیں. پروڈکشن ٹیکنالوجی میں کر سکتے ہیں، آرٹیفیشیل یہ جو ٹاٹا ٹیکنالوجیز کا ہے، جتنے بھی میکینیکل بیک گراؤنڈ سے ہیں، آپ مینٹیننس پہ کورس کر سکتے ہو. دیٹ از ٹوٹلی ریلیونٹ ٹو دا مارکیٹ جو بھی ہے. اور اگر وہاں پہ کوئی اچھا کرتا ہے، ٹاٹا ٹیکنالوجیز ان کو وہیں سے ریکروٹ بھی کرتی ہیں. دیٹ از ٹوٹلی فار آل دا پوسٹ گریجویٹ ہو، PhD ہو، ٹو گین دا اسکلس. یہاں پر ہمارے پاس CIIT میں پورا وہاں پہ یہ ہے. سیکنڈ، آپ نے بولا کہ ہمارے پاس اسکیمس کے لیے پہلے تو ڈپلوما کے بعد جو بچہ جاتا ہے وہ ہائر ایجوکیشن ہی پریفر کرتا ہے کیونکہ اس کو فری ایجوکیشن مل رہی ہے، دیٹ ٹو ان دا ٹاپ کالج. سیکنڈ تھنگ، جو ہمارے پاس لیفٹ اوور بچے ہوتے ہیں جن کا تھوڑا بزنس بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، تو ہمارے پاس جیسے ہم MSME ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ سینٹر ہے، EDI ہے ہمارے پاس، تو ان کے کورسز ہم کرواتے ہیں. اور ہمارے پاس کورسز میں بھی ہے جنرک اسکلز اینڈ انٹرپرینورشپ ڈیولپمنٹ ہے، بیسک سب مینجمنٹ ہے جو ہم پڑھاتے ہیں بچے کو کہ آپ مینجمنٹ اسکلز کیا ہوتی ہے، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے، انٹرپرینورشپ کیا ہوتا ہے، یہ ہم زمانہ کمیونیکیشن. خیر، یہ جو انفارمیشن جس کی آپ بات کر رہے ہیں پورٹل پہ بھی شاید دستیاب ہوگی، وہاں پہ بھی لوگ دیکھ سکتے ہیں. ہمارے پاس آخری 2 منٹ ہیں تو سر کا بھی میسج لینا چاہیں کیونکہ کافی سارے اسٹوڈنٹس دیکھ رہے ہیں، ان کے والدین دیکھ رہے ہیں جو اس ہیزیٹنسی میں ہے کہ آخر بچہ اب آگے کرے کیا، اس کے فیوچر کے لیے کیا بہتر ہے، تو کیا پیغام ہوگا؟ دیکھیے، جو یہ ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے، اگر ہم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے دیکھیں گے، جو نیڈ آف دا آور ہے وہ یہی ہے ٹو پروڈیوس فل اسکلفل مین پاور اینڈ نالجبل ٹیکنوکریٹس. رائٹ، یہ ہمارا مین موٹو ہے. اسی لیے ہم بہت محنت کر رہے ہیں، بچوں کو اویئر کرتے ہیں. آپ آ جائیے،
टेक्निकल एजुकेशन ले लीजिए, प्रॉपरली सीख जाइए और यहाँ से कुछ बन के जाइए ताकि खुद की फैमिली को भी सपोर्ट करें और हमारे माशरे को भी सपोर्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अहम पैगाम। खैर सोशल मीडिया पे भी हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, तो बिल्कुल काफी सारे लोग जुड़े हैं, बस नाम ले सकते हैं। समीर डार साहब है, अब्दुलवानी साहब है, नासिर शाह साहब है, तौसीफ शौकी साहब है, मारिया पीर, शौकत अली खान, और एक का नाम बिल्कुल मेरे जैसा है, नाजियम रशीद, वानी आमिर साहब, सैयद राशिद साहब और अहमद आनिस, फैसल तांत्रे साहब, जाहिद ठोकर साहब, इंजीनियर शौकत साहब के बहुत थैंकफुल हैं, ये ऐसा लिखते हैं। और एक कमेंट में पढ़ना चाहूंगी और इन्होंने दरख्वास्त भी की है, ये लिखते हैं नासिर शाह साहब, सलाम भेजते हैं, वालेकुम अस्सलाम। ये लिखते हैं, आई हैव बीन a big fan of the program from my childhood and I'm still watching it as usual. I hope you will mention me in the end of the program. बहुत बहुत शुक्रिया नासिर जी, अगर वक्त मिला भी नहीं लेकिन वक्त निकालना पड़ा आपके लिए। खैर आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ आवर होने के लिए। आपका भी शौकत साहब बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, फैसिलिटीज़ की हमने बात की तो फैसिलिटीज़ सभी बहम हैं, बस अगर किसी चीज़ की कमी है तो अवेयरनेस की आप देखिए, इन पोर्टल्स पे जाके थोड़ा बहुत रिसर्च कीजिए, थोड़ा बहुत जानिए इन कोर्सेज के बारे में, कितनी स्कीम्स कितनी स्कॉलरशिप्स आपके लिए दस्तियाब हैं, उनका फ़ायदा उठाइए और अपना मुस्तकबिल जो है उसको रोशन कीजिए। हमारी यही दुआ है कि आप ज़िंदगी के हर कदम पे कामयाबियों को चूमें, कामरानियाँ आपको चूमें। बहुत बहुत शुक्रिया इस एक घंटा हमारे साथ बने रहने के लिए। खैर कोविड की तीसरी इम्कानी लहर का खतरा है, तो SOPs गाइडलाइंस का ख्याल रखिए। हमें दीजिए इजाज़त, कल फिर हाजिर होंगे इसी प्रोग्राम को लेकर जिसका नाम है गुड मॉर्निंग JNK।